یہ بتائیے گا، آپ جائے حادثہ پر موجود ہیں، خاصی افسوسناک ڈیولپمنٹ آج سامنے آئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ درجنوں لاشیں آج نکالی گئی ہیں گل پلازا سے۔ ایگزیکٹ لوکیشن کیا تھی ان کی؟ ڈیتھ ٹول اب کتنا ہو چکا ہے اور آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کیا کیا ہے اب تک؟ جی بالکل، دیکھیں اگر موجودہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کی بات کی جائے تو اب تک 30 افراد جو اس سے قبل نکالی گئی تھیں، ان کے اعضاء، ان کی شناخت جو ہے وہ کر لی، ان کی شناخت کا عمل جو ہے وہ تاحال جاری ہے اور 30 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق کر لی گئی ہے۔ لیکن آج جو سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جس فلور پہ کیا گیا، میزنائن فلور پہ، یہاں سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک دکان ہے جس کا نمبر 144 ہے اور دبئی کراکری اس دکان کا نام بتایا گیا ہے۔ اس دکان تک جب رسائی حاصل کی گئی ہے میزنائن فلور پر، تو یہاں پہ بڑی تعداد میں انسانی اعضاء جو ہے وہ موجود تھے، سوختہ حالت میں موجود تھے، جن کو ریسکیو اداروں نے کلیکٹ کیا ہے ان تاجروں کی مدد سے، جنہوں نے شناخت کی، جنہوں نے بتایا کہ یہ دبئی کراکری میزنائن فلور پر ہے، اور ان کا اپنے جب ساتھیوں سے رابطہ ہوا تو ان کا یہی بتانا تھا کہ وہ دبئی کراکری نامی دکان پہ موجود ہیں۔ تاہم وہاں تک جب ریسکیو ادارے سرچنگ کا عمل کرتے ہوئے پہنچے ہیں تو وہاں پہ بڑی تعداد میں جو انسانی اعضاء موجود تھے، جن کو کلیکٹ کیا گیا، اور پھر کلیکٹ کرنے کے بعد یہاں سے اب میڈیکل ٹیم تک جو کہ سول اسپتال میں ہے وہاں پہنچایا جائے۔ تو شامل یہ بتائیے جو مسنگ پرسنز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اب بھی بہت سے لوگ لاپتہ ہیں، تو اس کا کیا نمبر بتایا ہے مینجمنٹ نے؟ اور ساتھ یہ کہ اس کی سرچ کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں، ابھی اور بھی فلورز ہیں جو ایکسپلور کرنا باقی ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، مجموعی طور پر 86 افراد کے نام جو ہے فہرست میں شامل کیے گئے ہیں جو کہ لاپتہ ہیں، اور اس فہرست میں اب دیکھ رہے ہیں کہ ہر دن اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آخری نام آج اس فہرست میں شامل کیا گیا جس کا نام جہانگیر بتایا گیا ہے ان کے اہل خانہ کی جانب سے۔ میزنائن فلور، گراؤنڈ فلور اور فرسٹ فلور، یہ تین ایسے مقامات بتائے جا رہے ہیں جن پہ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن جو ہے وہ آج تیزی سے آگے بڑھانا ہے، کیونکہ یہیں سے لاشیں ملنے کا سلسلہ جو ہے آج دوبارہ سے شروع ہوا ہے، اور جو متعلقہ ادارے ہیں، ریسکیو 1122 کی ٹیمیں اور دیگر ادارے جو یہاں پہ موجود ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ انہی مقامات تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کے لیے تاجر جو دکاندار ہیں اس گل پلازا کے، ان کی مدد بھی لی جا رہی ہے۔ وہ بھی یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں جہاں ان کا اپنے ساتھیوں سے، اپنے ورکر سے، اپنے دکانداروں سے آخری بار رابطہ ہوا تھا، انہی مقامات تک جو ہے کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح ملبہ ہٹا کے رسائی حاصل کی جائے۔ اور شامل اس کے علاوہ جو انکوائری کی ہم بات سن رہے تھے، شرجیل میمن صاحب ہوں یا میئر کراچی ہوں یا اس کے علاوہ مراد علی شاہ صاحب ہوں، بلیم گیم بھی کھیلی جا رہی تھی۔ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ 30 سال پہلے متحدہ اور جماعت اسلامی کی حکومت رہی ہے۔ اب آ کر کس کو بلیم کیا جا رہا ہے؟ لواحقین کی طرف سے، لوکلز کی طرف سے، تاجر حضرات کی طرف سے؟ یہ بھی کہا گیا کہ 1.5 گھنٹے کا رسپانس ٹائم تھا، وقت پر فائر بریگیڈ پہنچ نہیں سکی، جو پہنچی اس کے پاس پانی موجود نہیں تھا۔ آپ کو کیا پتہ چلا وہاں پر؟ جی دیکھیں، مختلف پہلوؤں سے تحقیقات اگر نہیں کی گئی تو یقینی طور پہ ہمیشہ کی طرح اس تحقیقات پہ بھی کئی سوالات اٹھ جائیں گے۔ ایک بات یہ بھی سامنے آئی کہ گل پلازا کے جو مختلف راستے ہیں جو کہ انٹری ایگزٹ پوائنٹ تھے، وہ اس گل پلازا کے بند ہونے سے کچھ وقت قبل ہی بند ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس آتش زدگی کے دوران بھی ایسے ہی کچھ ہوا کہ مختلف جو دروازے تھے وہ بند تھے، جس کے باعث لوگ جو اندر محصور ہو گئے تھے، پھنس گئے تھے، ان کو نکلنے کی بھی مہلت نہیں ملی، یا پھر ان کو جگہ ہی نہیں ملی نکلنے کی کہ کس راستے سے واپس جائیں، جس میں دکاندار بھی شامل ہیں اور جس میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو کہ یہاں پہ خریداری کرنے کے لیے آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو رسپانس ٹائم ہے ریسکیو کا، اس کے حوالے سے بھی جو ہے کئی سوالات اٹھ رہے ہیں، کیونکہ کچھ تاجروں کا یہ کہنا تھا کہ جب ریسکیو ٹیمیں یہاں پہ پہنچیں تو انہوں نے کچھ فائر ٹینڈر ایسے تھے جن کا پانی ختم ہو گیا، کچھ فائر ٹینڈر ایسے تھے جن کی پلیسمنٹ میں بہت ٹائم لگا، اور کچھ فائر ٹینڈر ایسے تھے جو کہ یہاں پر آئے تو وہ اپنی جگہ ہی صحیح سے نہیں شناخت کر پائے کہ کہاں سے ان کو کھڑے ہو بالکل انتظامی جو تاخیر تھی اس کی بھی کمپلین ہم نے سنی، ساتھ چوک پوائنٹس کے بند ہونے کا بھی ایشو تھا، اور فائر سیفٹی ایگزٹ موجود نہیں تھے۔ بہت شکریہ شاہ امیر ہمارے ساتھ موجود آئے تھی۔ افسوسناک صورتحال رہی، آج 30 لاشیں برآمد کی گئی ہیں، ڈیتھ ٹیلی 60 سے اوپر جا چکی ہے، اور یقیناً اس پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی یا پھر ذمہ داران کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے تاکہ جو لواحقین ہیں ان کو انصاف مل سکے۔ آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں۔ جس طرح ابتدائیے میں ہم نے ذکر کیا عالمی منظرنامے کا، ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ کی طرف جو پالیسی رہی ہے، اس کے علاوہ بورڈ آف پیس جو غازہ میں بننے جا رہا ہے، جس میں بہت سے ممالک نے پاکستان سمیت شمولیت اختیار کی ہے، اور ایران کی صورتحال جہاں کے لیے بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل کی طرف سے اگریسو بیانات دیے گئے، عالمی منظرنامے میں کس طرح سے تبدیلی سامنے آ رہی ہے،
اس پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, دفاعی تجزیہ نگار ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر تیمور رحمان, ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. آپ دونوں بین الاقوامی امور میں ماہر ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا بھی. خالد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ سے آغاز کروں گا. قمر صاحب مجھے یہ بتائیے کہ یہ بورڈ آف پیس کی جو ڈسکشن ہے, پروز اینڈ کونز اس کے کیا ہیں؟ خواجہ آصف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ اٹس اے گولڈن اپرچونٹی, اور اگر ہم دیکھیں اس کانٹیسٹ میں کہ مشرق وسطیٰ کے جو سلامتی امور ہیں اس میں کافی سگنیفیکنس ہے پاکستان کی, سو اٹ ہیز ٹو بی کیپچرڈ ایز اے گڈ اپرچونٹی. بٹ آن دا کانٹری انہوں نے حماس کو غیر مسلح بھی کرنا ہے اور اس کے علاوہ وہاں پر پیس بھی مینٹین کرنا ہے. تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی جو اپروچ ہے اس میں کلیئرٹی ہے؟ دیکھیں بالکل ایبسولوٹ کلیئرٹی ہے. پاکستان کی لیڈرشپ یہ کہہ چکی ہے کہ جہاں تک ڈی ملٹرائزیشن آف حماس ہے وہ ہمارا مینڈیٹ ہی نہیں ہے, نہ ہم اس میں جانا چاہتے ہیں. ہمارا جو سینٹرل گول ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر وہاں پہ کچھ ایسا ہو جس سے غزہ کے لوگوں کا مستقبل بہتر ہو سکے, ان کی زندگیاں نارملائز ہو سکیں, جینوسائیڈ جو ہے وہ جو رکا ہے جس کی بڑی کوشش کی گئی, گو کہ پھر بھی انہوں نے 400-450 بندے کو آفٹر دا سیز فائر شہید کر دیا ہے. تو ہماری تو یہ جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں دنیا جو ہے وہ پوری دنیا میں ملٹی لیٹرل پلیٹ فارمز جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتے ہیں, اور آپ جو ہے اس کا حصہ بنتے ہیں جب, تو آپ کی کوئی اہمیت ہوتی ہے. اور اگر مسلم ورلڈ میں ہمیں اس اینگل سے دیکھا جا رہا ہے کہ ہم کوئی سلوشن نکال سکتے ہیں کہ غزہ کے مسئلے کا, تو کل کو ہمیں یہ بھی امید رکھنی چاہیے کہ ہم کشمیر کے مسئلے کا بھی کچھ سلوشن نکال سکتے ہیں. یہ ایک ڈسپیوٹ جس کو پوری دنیا جو ہے وہ سمجھتی ہے, اور میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت کام ہو سکتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو اس اینگل سے دیکھنا چاہیے. باقی کنٹروورسیز تو جنریٹ ہوتی رہتی ہیں. ہمارا کام وہاں پہ جا کے نہ تو ہم نے کوئی حماس ختم کرنی ہے, نہ ہم نے کچھ اور کرنا ہے. ہم نے ہر وہ کام کرنا ہے جس کے اوپر UN سیکیورٹی کونسل جو ہے وہ اس کی کوئی ریفرنس ہوگا, پلس وہاں پہ غزہ کے لوگوں کی زندگیاں بہتر ہوں اور کوئی ڈیولپمنٹ ہو سکے, ریکنسٹرکشن ہو سکے. اس طرح کی چیزیں جو ہیں ہمارا وہ فوکس ہے, نہ کہ ہم کچھ اور کرنے جا رہے ہیں. اور اس طرح کے پلیٹ فارمز کا حصہ بننا چاہیے, اپنے آپ کو آئسولیشن میں نہیں رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تیمور صاحب مجھے یہ بتائیں, یہ اسرائیل کے کافی کیبنٹ منسٹرز اس بات کو ڈینائی کر چکے ہیں کہ پاکستان کی انکلوژن بھی اس میں ہوگی, کہ ٹرمپ کے گڈ بکس میں آنے کے لیے تو یو ہیو ٹو نوڈ اینڈ گیس ٹو ایوری تھنگ دیٹ ہی سیز. ویری ٹرو, ویری ٹرو. اور اگر آپ نے ان کو نوبیل پرائز نہ دیا تو ہو سکتا ہے وہ آپ کے ملک کا حصہ اٹھا دے. بالکل. No, I think we always have the option to say کہ we can't do this. اگرچہ اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی, مگر میں یہ ضرور کہوں گا اٹس اے مائن فیلڈ. مطلب ایک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے, پیپر پہ ہم نے یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, یہ لکھا ہوا ہے, مگر جو ریئلٹی آن دا گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیٹلر کولونیل اسٹیٹ جس نے 2 سال سے جینوسائیڈ کی ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے اپنے ادارے بلڈوز کر دیتا ہے, ٹوٹلی تباہ و برباد کر دیتا ہے. تو وہاں پہ جب پاکستان کی فوج جاتی ہے, جب پاکستان کے پرسنل جائیں گے ایسی مائن فیلڈ میں جو کہ ایک بیٹل زون ہے فرینکلی, تو وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر فرض کریں اسرائیل جو ہے وہ اس جو انڈرسٹینڈنگ اگریمنٹ اس کو وائلیٹ کرتا ہے, اور پھر فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ آئے ہیں ٹو کیپ دا پیس, ناؤ ڈو سم تھنگ, تو پاکستان کیا کریں گے؟ پھر وہاں پہ واقعی لڑیں گے؟ ایگزیکٹلی. سو اٹس اے ویری 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 ٹرکی. اسرائیل کیا فیل کرے گا بائی دی انکلوژن آف پاکستان؟ Would they be comfortable? I think Israel would not be comfortable. کوئی بھی انکلوڈ ہو, وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ یہاں سے سارے فلسطینی دفع ہو جائیں ایک دفعہ. بالکل ایبسلیوٹلی, اور ان کی زندگی اتنی ہم مشکل بنا دیں کہ یہ یہاں سے نکل جائیں. یہ اصل میں ان کا جو کبھی کبھار ٹیبل ٹاک میں اور باتیں کر دیتے ہیں, مگر جو کنسسٹنٹ لائن آف ایکشن نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے. ادروائز اب تک تو ان کو کب کی اپنے آپریشنز کب کے ختم کر دینے چاہیے تھے, مگر نہیں کر رہے. وہ یہی چاہیں گے کہ لوگوں کی زندگی اتنی مشکل ہو کہ آہستہ آہستہ بتدریج یہ لوگ جارڈن چلے جائیں, ایجپٹ چلے جائیں, یہاں سے. ٹھیک, اچھا صحیح. مطلب اسرائیل کے